کسی نے بھی اپنے دائمی آمد کا اعلان نہیں کیا، کسی نے بھی اپنے پیام و قانون کو ابدی نہیں قرار دیا۔ ایک افق ان کی آمد سے روشن و منور ضرور ہوا، لیکن آفاق منتظر تھے کہ ان کو بھی اجالے ملے، ان کو بھی ماندار اور اس کی حالیں ملے۔ آنے والوں میں کوئی صحن کعبہ میں محو دعا ہے، کوئی کوہ طور پر محو تکلم ہے، کوئی امت کو بشارت سنا رہا ہے، کوئی اپنے بعد کسی کی آمد کی مسرت افروز خبر دے رہا ہے، اور کوئی من بعد اسمہ احمد کا نغمہ جاندار سنا رہا ہے۔ ہر آمد اپنے پیچھے نوید جاندار چھوڑ دی جا رہی ہے، سراپا انتظام اور سراپا اشتیاق بنا رہی ہے۔ کائنات کے آفاق کا ذرہ ذرہ چشم شوق بنا ہوا ہے۔ قریب تھا کہ پیمانہ صبر چھلک جائے، ضبط کا یار چھوٹ جائے، انسانیت کا چمن اجڑ جائے، بنی آدم کی ہستی اپنا وجود اصلی کھو دے۔ ایسے ماحول میں منشاء قدرت کا ظہور ہوا اور اعلان ہوا کہ آنے والا آ رہا ہے۔ وہ بشر نہیں، افضل البشر ہے، وقار بشریت ہے، اپنے وجود میں نور ہے، نور اعلی نور ہے، افتخار انسانیت ہے، قدر انسانی کا کفیل ہے، بے مثل و بے نظیر ہے، بے صحیح معطیل ہے، عظیم و جلیل ہے، بشیر و نذیر ہے، داعی و ہادی ہے، فضل اللہ اور حمد اللہ ہے، نور اللہ اور سر اللہ ہے، ہستی مفتخر ہے، قبیلہ محترم ہے، فخر عالم ہے، باعث ایجاد عالم ہے۔ سب آنے والوں نے رسالت اور نبوت کا عالم بلند کیا، اور رسول ہاشمی نے آ کر نبی خاتم کا پرچم بلند کیا۔ اب کسی نبی کی، رسول کی، ہادی کی، پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ یہ نور خدا ختم الرسول ہیں، خاتم الکتب سماویہ ہیں، خاتم الکلم ہیں، خاتم الاسباح ہیں، اور خاتم الاسباق ہیں، خاتم الاخلاق ہیں، خاتم الکمال ہیں، خاتم الجمال ہیں، خاتم الحسن ہیں، خاتم الادیان ہیں۔ نہ مسلمہ کذاب اس مثال نبوت میں داخل ہونے کی جرات کر سکتا ہے، اور نہ اس جیسا کوئی اور بندہ توحید رسالت کی قیامت تک جسارت بھیجا کر سکتا ہے۔ خدا اپنی الوہیت میں لا شریک ہے، اور بفضل خدا پیغمبر خاتم اپنی رسالت و نبوت میں لا شریک ہے۔ خدا اپنے جلال و جمال میں بے مثال ہے، اور خاتم پیغمبران اپنے جود و نوال میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ سے پہلے آنے والے سب معجزہ لے کر آئے، اور آپ کو معجزہ بن کر آئے۔ آپ کی آمد سے جو چیز بھی منسوخ ہوئی وہ مقدس و متبرک ہو گئی۔ جس شہر میں آمد ہوئی وہ دیگر شہروں میں مکرم، جس خانوادے میں آمد ہوئی وہ خاندان سارے خاندانوں میں معزز
جس امت میں آمد ہوئی وہ امت ساری امتوں میں محترم، جس سال آمد ہوئی وہ سال ساری صدی میں محترم، اور جس صدی میں آمد ہوئی وہ صدی مکرم، اور جس مہینے میں آمد ہوئی وہ مہینہ سارے مہینوں میں معظم، اور جس دن آمد ہوئی وہ دن سارے ایام میں مقدس، اور جس وقت آمد ہوئی وہ وقت سارے اوقات میں مبارک ہے۔ اہل اللہ اور عارفین کی حسن توجیہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس مہینے میں تشریف لائے وہ سال میں ایک بار آتا ہے، جس ہفتے میں تولد ہوئے وہ ہر مہینے میں ایک بار آتا ہے، اور جس دن تولد ہوئے وہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اور جس وقت تولد ہوئے وہ روزانہ ایک بار آتا ہے۔ اگر ہم روزانہ بھی آمد رسول کو نعمتوں کی نعمت اور ہم گنہگاروں پر انعاموں کا انعام تصور کر کے بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لاتے رہیں اور اطاعت و فرما برداری کی شکل میں روزانہ عقیدت عملی پیش کرتے رہیں، تب بھی یہ کام کیوں؟ یہ وہی ذات اقدس ہے جن کی ولادت پر حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ایک سہارا مل گیا، گرنے والوں نے کہا دستگیرہ مل گیا، گم کردہ راہوں نے کہا رہبر و رہنما مل گیا، یتیموں نے کہا ملجا و بابا مل گیا، محبوں نے کہا محبوب مل گیا، طالبوں نے کہا مطلوب مل گیا، ساتھیوں نے کہا وحدت کا جام مل گیا، نبیوں نے کہا کہ امام مل گیا۔ آمد رسول سے علم کو تفہم ملا، علم کا تصور ملا، خواتین کو تقدس ملا، درس گاہوں کو تحفظ ملا، خانقاہوں کو تیقن ملا، تربیت گاہوں کو تزین ملا، عالموں کو تشکل ملا، صوفیوں کو توکل ملا، دعاؤں کو تبدل ملا، انفاق کو تشخص ملا، معبودان باطل کے ہجوم میں اللہ کی خدا ملا۔ آمد سے محمد کی جان آئی ہے جانا، ہے شمع یقین روشن اب پر غمام میں۔ محترم بزرگوں، آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ رسول کی آمد عالموں کے لیے رحمت اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ناقابل تصور نعمت عظمی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اور کیا کہ ہم جیسے پرخطا عاصیوں کے حق میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب 27 گنا، مسجد نبوی میں ادا کی ہوئی نماز کا ثواب 50,000 گنا، اور مسجد حرام میں ادا کی ہوئی نماز کا ثواب 1,00,000 گنا، رمضان المبارک میں نفل کا اجر فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض ادا کرنے کے برابر، شب قدر میں ادا کی جانے والی عبادات کا ثواب 1000 ماہ کی عبادتوں سے بہتر
جنت کا ملنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری بے پناہ رحمتوں کا حصول صرف اور صرف رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ لہذا خدا و رسول کی ان بے پناہ نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہتے ہو، جو ہمارا حق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت امت محمدی و غلامان نبی اتباع رسول اور اطاعت رسول پر عمل پیرا ہو کر اپنی عقیدت اور غلامی کا ثبوت فراہم کریں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اتباع رسول اور اطاعت رسول پر پابندی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، احکامات خدا و رسول پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بخیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔